اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنوں کا ظہور اور قیامت کی نشانیاں۔ چاند کا پھٹنا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاند کا پھٹنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قیامت قریب آ چکی اور چاند پھٹ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹ جانا دکھایا۔ علماء کی اموات۔ قیامت کے قریب علماء کے اموات کثرت سے ہوں گی۔ جاہل لوگ مفتی بن کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا بلکہ علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا، حتیٰ کہ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسائل دریافت کریں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علم دین کی اشاعت۔ قیامت سے قبل علم دین کی اتنی اشاعت ہوگی کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک گردش لیل و نہار پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی مٹی کا گھر یا خیمہ ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں یہ دین داخل نہ ہو۔ یہ دین عزت والوں کی عزت میں اضافہ کرے گا اور ذلیل لوگوں کی ذلت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ عزت والوں کو اور اس کے ماننے والوں کو مزید عزت دے گا اور ذلیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ ذلیل کرے گا۔ سرزمین عرب میں نہریں اور ہریالی۔ سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور اس میں نہریں بہنے لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور سرزمین عرب سرسبز و شاداب چراگاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی۔ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت۔ قیامت سے قبل عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ 40 عورتوں کی کفالت کے لیے صرف ایک مرد ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اور ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی۔ یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کے سبب ہوگا۔ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا۔ دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جسے حاصل کرنے کے لیے 90% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب فرات میں سے ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، لوگ جب سنیں گے اسے حاصل کرنے کے لیے اس طرف چل پڑیں گے، اور جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا، انہیں نہ روکا، تو وہ سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے۔ چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 90% لوگ مارے جائیں گے۔ اہل ایمان کا اجنبی ہونا۔ قیامت کے قریب ایماندار افراد اپنے ہی معاشرے اور ماحول میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ ایمان کا حرمین شریفین میں پلٹ آنا۔ قیامت سے پہلے ایمان صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا، یعنی لوگ اس کے دشمن تھے، اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا، اور وہ سمٹ کر دونوں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔